ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا. محنت، مشقت، تکلیف یہ ہر انسان کا مقدر ہے، کرنی ہی ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مشقت اور محنت جسمانی زیادہ ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے، غریب کشتی چلا رہا ہے. کسی کی محنت مشقت ذہنی زیادہ ہوتی ہے، بیٹھا ہوا تو ہے آرام کرسی پر، ریوالونگ چیئر ہے، بڑی آرام دے، لیکن اس کی جو ذہنی مشقت جو وہ کر رہا ہے. جو جسمانی مشقت کرتا ہے وہ رات کو پاؤں پھیلا کر سوتا ہے، چاہے روٹی بھی پوری نہ ملی ہو، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا رات کب گزر گئی. اور یہ دوسرے جو ہوتے ہیں انہیں رات کو بھی نیند نہیں آتی، مخملی گدیروں پر بھی نہیں آتی. انہیں ضرورت ہوتی ہے ہپنوٹکس کی بھی، سیڈیٹیوز کی بھی، ٹرینکولائزرز کی بھی، یہ ساری چیزیں وہاں چلتی. اس لیے جو ان کی جو کوفت ہے وہ کسی اور قسم کی. لیکن بچا ہوا کوئی نہیں ہے. محنت، مشقت قرآن میں اتنی قسمیں کھا کر اللہ نے کہا ہے. ہم نے انسان کو، یہاں کسی انسان کی تخصیص نہیں ہے. محنت، مشقت، اور اس محنت مشقت کے ساتھ اس میں غالب نے ایک اور رنگ داخل کیا ہے، اس کے ساتھ غم بھی. مثلا حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بیل ہے، کولو چلا رہا ہے، مشقت تو وہ بھی کر رہا ہے. بار برداری کا اونٹ ہے، بوجھ ڈھو رہا ہے ادھر سے ادھر تک، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے. انسان محنت بھی کرتا ہے، مزید اس کو رنج اور غم جو سانپ کا اس کو پیش آتا ہے. بیل کو پتہ بھی نہیں ہوگا میری کو اولاد بھی ہے، نسل بھی ہے، وہ کوئی بیمار ہے، کس حال میں ہے. گائے کو بھی اپنے بچے کی خبر ہوگی، وہ چھوٹا سا جب ہے دودھ پیتا ہے، اس کے بعد اسے کیا پتا وہ کہاں گیا کہاں نہیں ہے. انسان کو جو تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، جو غم جھیلنے وہ حیوان کے لیے نہیں، یہ انسان کے لیے. اسی لیے کہا غالب نے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو یہ مشقت اور غم دونوں کو شامل کر لیجئے. انسان کا معاملہ حیوان سے بدتر ہے اس پہلو سے. کبھی کسی بیل کو، اونٹ کو وہ صدمہ نہیں ہوا ہوگا کہ بیٹا نے سینے تان کر کہا ابا جان آپ چھوڑیے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ تک کیا دوسری باتیں کرتے ہیں. اب زمانے کا رنگ بدل گیا. وہ جو بوڑھے باپ کو جو اس وقت صدمہ پہنچتا ہے، یہی ہے وہ جس پر میں نے اپنی جوانی کھپائی ہے، جس میں میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے. آج یہ میرے سامنے کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے. اور یہ تو میں نے بڑی ہلکی مثال دی ہے. گالیاں دینے والے بھی ہیں، ماں باپ کو قتل کرنے والے بھی ہیں. مرتا نہیں ہے بڈھا کہ یہ مرے تو مجھے یہ ساری جائیداد ملے اور مجھے آزادی حاصل ہو. اے انسان، تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے، محنت پر محنت کرتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہے، اور پھر اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے. یہ اور مصیبت ہے. کسی اونٹ اور کسی بیل سے محاسبہ نہیں ہے وہاں. اس روز کہے گا کافر کاش میں مٹی ہوتا، انسان بنا ہی نہ ہوتا، جسے آج ہم بہت بڑا شرف سمجھ رہے ہیں، شرف انسانیت. کاش کہ میں مٹی، یہ انسان کی حیثیت مجھے دی ہی نہ جاتی کہ میں آج یہاں کھڑا ہوں جواب دے کے. حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا وموبقھا. ہر انسان جب صبح آنکھ کھلتی ہے، رات کے سونے تک وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. کوئی جسمانی مشقت اپنی بیچ رہا ہے، شام کو 100 روپے لے کر آیا ہے، اس نے اپنی جسمانی محنت بیچی ہے نا. کسی نے اپنی ذہنی محنت، ذہنی صلاحیت بیچی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، کوئی اور ہے، وہ اپنی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے بیٹھا ہوا اپنے کلینک میں، اپنے آفس میں. بائع نفسہ، اپنے آپ کو بیچتا ہے. یہ بیچنا تو ہر ایک کا ہے، ہر شخص بیچ رہا ہے اپنے آپ کو. کوئی بدبخت وہ ہے جو یہ ساری مشقت جھیل کر بھی رات کو جہنم لے کر آیا ہے. مشقت بھی جھیلی اور لے کر بھی آیا آگ کے انگارے، اس لیے کہ حرام کاروبار کیا. کوئی وہ ہے جو اس مشقت کے بعد اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے کر آتا ہے. بیچا، جائز جگہ بیچا، جائز طریقے سے بیچا اس نے بھی، محنت اس نے بھی کی، مشقت اس نے بھی کی، لیکن اس نے اپنی مشقت کے نتیجے میں اپنے آپ کو برباد کر لیا. تو جب آزمائش میں کوئی پڑے گا تو پتا چلے گا نا کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے. آزمائش میں نہیں آیا، امتحان میں نہیں آیا، کوئی تکلیف آئی نہیں، تو وہ کھرے اور کھوٹے گڑبڑ رہیں گے، ملے جلے رہیں گے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا نہیں ہوگا. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے آیا. تو یہ تو یوں سمجھیے کہ اس راستے کا ایک مستقل معاملہ ہے. جو آئے سوچ سمجھ کر آئے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جس نے کہا آمنت باللہ، ہم نے آزما لیا. سچ مچ کا یہ ہم پر ایمان کا دعوے دار ہے یا جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ سچ مچ کا عاشق ہے یا جھوٹ موٹ کا عاشق ہے؟ ظاہر بات ہے کہ امتحان نہ ہو، آزمائش نہ ہو تو کیسے ان کے مابین تمیز ہو. کہہ تو دیا سب نے آمنت باللہ. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اپنے غریبانوں میں جھانکے. ہم بھی کہتے ہیں نا اللہ کا، ہمارا ایمان ہے اللہ پر، آخرت پر، رسول کا عشق کا بھی دعویٰ ہے.
اور جب نعتیں ہم سنتے ہیں تو بڑے جھومتے ہیں، لیکن یہ کہ واقعتاً آدمی جھانکے اپنے قلب کی گہرائیوں میں کہ یہ ہم کتنے کچھ سچے ہیں اپنے اس دعوی ایمان۔ جہاں کوئی معاملہ آیا، اگر ہم اس دین کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو اتنا نقصان ہوتا ہے، اس حکم کو پیچھے ڈال دیں تو اتنا نفع ہوتا ہے۔ سچ بتائیے کہ ہم میں سے اکثریت کا فیصلہ کس بات کی طرف جائے گا؟ دین کا حکم پس پشت، دنیاوی مفاد وہ مقدم۔ تو معلوم ہو گیا کہ ہمارا یہ دعویٰ جو ہے اللہ پر ایمان کا اور آخرت کے یقین کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آ جاتی؟ دیکھو، کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہدِ قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، وہ راضی برضائے رب ہو جاتا ہے، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہوتی، اس میں تلخی نہیں ہوتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں۔ یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے، یہ سب سے اس نجات مل گئی۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتی ہے۔ آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی۔ یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو، اور اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے۔ 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو 6ٹھی میں جائیں گے، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں۔ درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش ہے۔ جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا۔ ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا، ایک وقت میں ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھیں۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود ہے۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر ملاتا ہے۔ اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کی ابتلا و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا ہے۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لیا آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی ہے، بہت عظیم ہے۔ لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ، جو بھی گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے، حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا متن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر، کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں، یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے،
خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی تندرستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، ترجعون، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ بہت بڑا لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان دار الآخرۃ ہی الحیوان کانوا یعلمون، تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی آج کے نہیں۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان پر کچھ نہیں۔ دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے۔ یہ تو تمہارا عارضی سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنایا، ٹھکانا بنایا، تو دھوکہ دیا اس نے۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک لمحہ بہت بڑی حقیقت کی شے ہے، لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہے۔ یہ اصل دجال ہے۔ میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا، جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کروں۔ دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں، یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتے ہیں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی نفل ہے، ہمیشہ کہتا ہے۔ مصنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ تھا، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے۔ جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی، ہاں حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ۔ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی، ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کے ہوئے۔ لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مصنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے۔ وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے، قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے۔ بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے۔ ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو احسان ہوا، وہ میرا 1998 کا دورہ تھا جو قرآن کی کراچی میں۔ 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا۔ اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کا کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس میں میرے کسی کام کو تو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے۔ میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھی۔ میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ ہے۔ افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جس جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اٹھائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو۔ وَإِنْ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں، میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مظلومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو قرآن سے سمجھائے یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے، لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کریں۔ قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر تھی۔ یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے، وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث نہیں ہے، سیرت میں تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کروں۔ قرآن کی 2 سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بات میں عرض کروں گا۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے۔ جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ موٹی بات ہے، بڑھاپا ہے، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے۔ اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح۔ غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کا۔ ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب سے ٹونک کے رہنے والا، ذوق پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گئے، اب عصا بنوائیے نسل تمنا کاٹ۔ یہ تمنائیں جو ہیں طول العمر نے کاٹو، اب گئی جوانی، امنگوں والا بڑھ گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصا پیری بنوا لیجیے، اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا بڑا پیارا شعر ہے، ذوق پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نسل تمنا۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی میں ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر ہے، جب جوانی گفتگو کہ شیر شیر است اگرچہ پیر بہت۔ جوانی میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ شیر تو شیر ہی ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق؟ شیر شیر است اگرچہ پیر بہت، کیوں میں پیری رسیدم، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا، دیدم تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر پیر است اگرچہ شیر بہت، بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت۔ اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قوائے غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے، یہ مجھ پر ہوا ہے، وہ ہے یادداشت کی کمزوری، اور یہ میں کئی سال سے محسوس کرتا ہوں، کئی سال سے محسوس کرتا ہوں۔ میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں، لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد نہیں رہتے، اشخاص سے ملا ہوں، دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی، نام یاد نہیں آتا، تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے، اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ این تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گئے، اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا، بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ بھائی، اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں، ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بہت یاد آ۔ میری اس آپریشن سے چند کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی، میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر میں وہ روانی نہیں رہی تھی، وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے، جس کی بنا پر ایک مولانا عبدالکریم پاریک صاحب تھے ناگپور کے، انڈیا کے، مولانا علی میاں کے، وہ خلفاء میں سے، انہوں نے تفسیر میں لکھی ہے قرآن، وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے، تو اسے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس بھی سنا، پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کر، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا جانا، تو کیا بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ عبدالکریم پاریک صاحب کی وہ جو تعصب تھا صحیح تھا، کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر اس میں بہت کمی آ گئی۔ بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض، بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے، شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے، ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے، یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک برس ہے بائی پولر ڈپریشن، انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے، کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے، تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چل۔ اچھا یہ ہے ہر انسان، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے بات کرتے، تو یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر۔ یہ ہمارا خاندانی مرض ہے، والد صاحب کا تھا، تو تھا، بڑے بھائی نثار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ۔ عام طور پر اس کی عمر ہوتی تھی 3 تجربے مجھے ہیں، والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری، سن 52 سے 65 تک جب ان کا انتقال۔ یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ، میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی، اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش،
جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، اس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. آپ مثال ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں. میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ دو ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد صبر آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی والد رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا. ان کا نہیں آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے خود آپ کی خدمت کریں. تو ان کی یہ بات تو پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں، یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا. 70 برس میں ظہور ہوا. اس کا ایکسائٹنگ کاز بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا کے ساتھ. اتنا صدمہ مجھے تھا، ایک دم بیٹھ گیا. یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے بائی پولر، اس کے لیے میں جواب دوں. البتہ اس معاملے میں میری ایکسائٹمنٹ جو ہے زیادہ اوپر چلے جانا، یہ صرف ایک بات ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. زیادہ جو ہے کچھ بروڈنگ، بس اور کرتے رہنا، بیٹھے رہنا، لیٹے رہنا، وہ جس کا نقشہ حضور کے بارے میں کھینچا گیا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر قم اللیل، وہ ایک کیفیت ہے. اور سورۃ الانشراح اور سورۃ الضحیٰ کی جو تفسیر مولانا پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے کہ دو صورتیں اسی سے متعلق. تصوف کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں قبض اور بسط. کبھی قبض ہوتا ہے، اندر سے گویا کہ بندش لگ رہی ہے، وہ ہو گیا تو پتہ نہیں اس کام کرنے کو جی نہیں چاہتا. اور کبھی بسط، طبیعت مزاج کھڑا گفتگو کر کے بھی لطف. یہ قبض اور بسط اسی کے لیے پھر آیا ہے الم نشرح لک صدرک. یہ انشراح جو ہے انشراح. بہرحال ایک میرا مرض جو ہے وہ یہ ہے، اس دوران میں بہت سے دوسرے امراض نے آ کے ڈیرے ڈالے. کئی مہینے تک ایسی سخت کھانسی رہی مجھے کہ ہر کھانسی کے باؤنڈ کے بعد مجھے تھوڑی دیر کی بے ہوشی ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ اسی طرح کے معاملے میں غسل خانے میں گرا، سنکوپی اسے کہتے ہیں. پھر ایک دفعہ ایٹریل فبریلیشن، دل نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا بیچارے، کچھ نہیں کہا. لیکن اسی عرصے کے دوران میں یہ ڈپریشن جب زیادہ شدید تھی، ایک دفعہ دل بھی گھبرانے لگا اور اسے فبریلیشن کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ یوں حرکت کرے شروع کر دیتا ہے، اسے فبریلیشن کہتے ہیں. جس طرح میری جو بائی پولر ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کے جینز مجھے وراثت میں ملے تھے پیدائشی طور پر، ایسے ہی میری کمر کی تکلیف کے بھی بیج جو ہیں وہ 30-35 سال پہلے پڑے تھے. مسجد خضرا سمن آباد میں میرا درس ہفتے اتوار کی صبح کو ہوتا تھا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے عام طور پر، کبھی کبھی 3 گھنٹے، پھر شام کو عصر کے بعد، پھر عشاء کے بعد، پھر دوران ہفتہ ہر روز شام کو مغرب کے بعد، اور جمعے کے روز خطاب جمعہ اور اس کے علاوہ درس. اور یہ سب کے سب میں چوکڑی مار کر یا زمین پر بیٹھ کر یا کسی چوکی پر بیٹھ کر درس دیتا، کمر آگے جھکی رہتی. ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو بھی فزیکل اثرات ہیں وہ پیدا ہونے تھے. اس زمانے میں مجھ سے مولانا جعفر شاہ پھلوانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سلطان میں جماعت اسلامی کے امیر رہے تھے، دونوں نے ایک بات کہی تھی کہ انگریزی محاورہ تو یہ ہے کہ کینڈل کو دونوں سائڈز پر برن نہ کرو، ڈونٹ برن یور کینڈل بوتھ دی سائڈز. لیکن آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ دونوں سائڈز کے علاوہ درمیان میں سے بھی جلا رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شوق، ایک لگن، ایک دھن، ایک کام کی بنیاد ڈالنا آسان بات نہیں ہوتی. میں لگا رہا، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا کمر میں، جسے لو بیک پین کہتے ہیں. کچھ دوائیاں کھا لی، کچھ پین کلرز کھا لیے، لیکن یہ کہ اس سے خاص طور پر جو کمر کا نچلا حصہ ہے، اس کے جو موہرے ہیں اور ان کے مابین جو انٹرورٹیبرل ڈسک ہوتی ہے اور اسپیس ہوتی ہے، وہ نیرو ہوئی اور ڈسک جو ہے ڈیجنریٹ ہونے شروع ہوئے. تکلیف بڑھتی چلی گئی، کام بھی چلتا گیا. پہلا ایکیوٹ حملہ مجھ پر ہوا ہے 1985 میں. سارے اسباب تو اندر موجود تھے، لیکن ایک ایکسائٹنگ خاص فوری سبب یہ بن گیا کہ شکاگو سے لاہور تک کا سفر میں نے کیا اور اس میں 30 گھنٹے مجھے مسلسل بیٹھنا پڑا. شکاگو سے لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر 6-7 گھنٹے انتظار، پھر وہاں سے اسلام آباد میں انتظار، لاہور کی فلائٹ. اس سے یہ ہے کہ اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ رکوع میں جانا مشکل، رکوع سے اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل، جھکنا جو ہے چلنا بہت مشکل. 12 ادویات وغیرہ کھائیں اور اس کے ذریعے سے اس میں کارٹیسون کا استعمال بھی کرتا رہا اور کام چلتا رہا. اچانک میں گیا کراچی کے دورے پر، تو وہاں جو شکل پھر پیدا ہوئی تھی 1985 میں، 4-5 دن جس حالت میں گزرے ہیں میں اس کا اب بھی تصور کرتا ہوں تو کانپ جاتا. شدید تکلیف، کسی کا چین نہیں. اس کا معاملہ خاص طور پر دوہرا اس لیے ہو گیا تھا، میں وہاں مہمان تھا سید سراج الحق صاحب کا، محترم کا. اب ظاہر بات ہے میری وجہ سے انہیں جسمانی تکلیف بھی ہو رہی تھی، جسمی مشقت ہو رہی تھی، کوفت ہو رہی تھی. بہرحال وہاں سے مجھے لاہور پھر لایا گیا ہے ایک اسٹریچر پر، PIA کی 3 سیٹوں کے اوپر اسٹریچر لگا، اس پر میں آیا. یہاں آ کر کچھ انویسٹیگیشن کی، کچھ کارٹیسون انجیکشن لگے، تو اس طریقے سے وہ بات کچھ دب گئی.
مشورہ کیا، ڈاکٹر بشیر صاحب نیورو سرجن ہوتے تھے، ان کا آپریشن آپ نہ کرائیں، اگرچہ معاملہ تو خراب ہے اور یہ 3 مہروں کے درمیان جو ہے معاملہ وہ کافی تشویشناک ہے، آپریشن نہ کرائیں، ادویات وغیرہ سے کچھ ایکسرسائز سے کام چلائیں۔ اس وقت تک ابھی MRI ایجاد نہیں ہوا تھا، CT اسکین ہوتا تھا، وہ کروایا تو معلوم ہوا کہ نمبر 4 اور 5 اور S1 یہ 3 مہرے جو ہیں ان کے درمیان کی ڈسک جو ہے وہ تقریباً ڈیجنریٹ ہو چکی ہے۔ بہرحال اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہوا، کام چلتا رہا۔ سن 91 سے مجھے گھٹنوں کی درد کی تکلیف شروع ہوئی تو میں نے پین کلر زیادہ اسٹرانگ کھانے شروع کیے، اس سے یہ درد بھی دب گیا، معلوم ہوا ہے ہی نہیں، کمر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن آج سے کوئی 3-4 سال پہلے میں نے جب آپریشن تو کرایا تھا تقریباً 7 سال پہلے 1998 میں، تو اس کے بعد سے میں نے وہ پین کلرز ختم کر دیے، اس لیے کہ گردے پر اور معدے پر ان کا برا اثر ہو رہا تھا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد آج سے 3-4 سال پہلے مجھے تکلیف بڑھنی شروع ہوئی، کھڑے ہونا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا، کھڑے ہو کے تقریر کرنا موقوف ہو گیا، عام طور پر چلنا ہوتا تھا تو ویل چیئر کے اوپر، یہ بات آگے تک بڑھی رہی۔ سن 5 کے آغاز میں تکلیف جو ہے یہ زیادہ بڑھی تو پھر MRI کرایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اب 3 نہیں 4 مہرے انوالوڈ ہیں، L3 L4 L5 S1، اور صورتحال بہت تشویشناک ہے، آپریشن جو ہے وہ لازمی ہے۔ لیکن کچھ خوف تھا آپریشن کا، کچھ لوگ بھی ڈراتے تھے، ٹال بٹول سے میں کام لیتا رہا، وہی دوائیں وغیرہ، پھر کچھ جدید قسم کے ٹونے ٹوٹکے بھی ٹرائی کیے، کچھ ہومیوپیتھی بھی ٹرائی کی، لیکن یہ کہ درد بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ اچانک یہ آج سے 4 مہینے پہلے حادثہ ہو گیا، بہت شدید درد کی کیفیت تھی اور 3-4 روز سے میرا مسجد میں آنا بھی موقوف تھا اور میں وضو بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ تیمم ہی سے نماز بستر پر پڑھ رہا تھا۔ لیکن ہوائی ضروریہ کے لیے گیا میں باتھ روم، وہاں میں کھڑا ہی تھا ابھی کہ میرا بایاں گھٹنا ایک دم بیٹھ گیا، بینڈ ہو گیا اور میں گر گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو کوئی جو ہے وہ پیرالائسس ہو گیا ہے یا کوئی اور اس قسم کا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ایمرجنسی پوزیشن بن گئی اور جو آپریشن ہے وہ فوری طور پر لازمی۔ یہ آپریشن ہے میرا جو 19 نومبر کو سرجی میڈ ہاسپٹل میں ہوا، اور ڈاکٹر عامر عزیز صاحب، ان کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید کے کلاس فیلو ہیں، اس اعتبار سے میرا ادب اور احترام ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنے والد کا۔ پھر یہ کہ وہ بہت ہی نیک اور دیندار آدمی، بہت اچھی داڑھی ان کے چہرے پر ہے، وہ چہرہ مزین ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ 1 ایئر کورس ہمارے ہاں سے قرآن اکیڈمی کر چکے ہیں۔ افغان جہاد وغیرہ میں ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا، 3-4 مہینے FBI کے انڈر انٹروگیشن رہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ بہرحال انہوں نے آپریشن کیا 19 تاریخ کو نومبر کی، اور الحمدللہ کہ آپریشن ہر اعتبار سے کامیاب۔ میں یہاں علی رؤوس الاشہار شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر عزیز کا۔ انہوں نے کوئی اپنی آپریشن فیس تو درکنار، ہاسپٹل کے سارے چارجز بھی اپنی جیب سے ادا کیے، ایک پیسہ مجھے خرچ نہیں کرنے دیا میرے کہنے کے باوجود، اصرار کے باوجود، بلکہ میرے وہ ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کے دونوں طرف جو پلیٹیں ڈالی گئی ہیں میٹلک، ظاہر بات ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوں گی، وہ کوئی عام لوہا تو نہیں ہوتا، اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کیے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو ایڈیشنل دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم بازار سے منگاتے تھے، ہمارا خرچ اس پر ہوا ہے، ورنہ ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں ہونے دیا۔ آپریشن سے میں بہت جلد جو ہے نکل کے آ گیا۔ آپریشن کے فوراً بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ درد نام کی بھی کوئی شے ہوتی ہے، کوئی اتنی انہوں نے پین کلرز وغیرہ دیے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ کہ اس کے بعد جب میں گھر پہ منتقل ہوا اور وہ بھی ظاہر بات ہے اسٹریچر پر آیا تھا، تو یہاں آ کر پھر کچھ نہ کچھ درد تھوڑا بہت جو ہے وہ شروع ہوا، پین کلرز کم ہوئے، اور یہ خاص طور پر فزیو تھراپی ایکسرسائز جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی کہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ یہ اس معنی میں پیرالائسس نہیں ہے، فالج نہیں ہے، نہ تو یہ ہے کہ کوئی دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے جسے سٹروک کہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نرو کٹی ہے، البتہ کوئی نرو کچلی گئی ہے، لیکن اب اس کچلے جانے کی کیفیت سے دوبارہ اس کو اپنے نارمل فنکشن کو ریزیوم کرنے میں وقت لگے گا، اور اس کے لیے جو ہے فزیکل ایکسرسائز، پٹھوں کی مضبوطی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ ہوتا رہا، پہلے بہت ریگولرلی آتے رہے، وہ بھی ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کے اسسٹنٹس تھے جو آتے رہے اور بغیر کسی فیس کے وہ آئے ہیں، اور پہلے متواتر آتے تھے، پھر کوئی وقفے سے آتے رہے، اور انہوں نے بھی اپنی کوئی فیس نہیں لی۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ میں رفتہ اس کامل معذوری کی کیفیت سے نکل کر نیم معذوری کی کیفیت میں آ گیا ہوں، واکر کی مدد سے چل بھی رہا ہوں، اور اب میں نے مسجد کے لیے بھی وہ جو میرے لیے سیڑھیاں کبھی بنی تھیں جبکہ میرے گھٹنوں میں شدید درد تھا، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں ان کے، ان میں ایک طرف ریلنگ تھی، دوسری طرف بھی ریلنگ لگوا کر اب میں آسانی سے الحمدللہ کی مسجد میں جا رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے، یہاں آنا مجھے بہت ہی پہاڑ معلوم ہوتا تھا، ہمالیہ پہاڑ، قرآن آڈیٹوریم میں چڑھنا، لیکن یہ کہ اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں جو بھی کچھ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھیوں نے، ان کی ٹیم نے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ اجر
جزیل عطا فرمائے. آپ سب بھی ان کے حق میں دعا کریں. اب مجھے جو یہ آپریشن سے کچھ میں نکلا ہوں، چلنے لگا ہوں، سیڑھی بھی کچھ چڑھی ہے میں نے، تو مجھے بڑا انشراح سا تھا، تو اسی لیے پروگرام بھی ہٹ کر رکھا ہوا تھا. لیکن عجیب ہوا ہے، کل صبح جو ہے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا یہ بایاں کندھا جو ہے شانہ یہ فریز ہو گیا ہے، ہل نہیں سکتا. آج کی جو رات ہے میں نے شدید کرب میں گزاری، گھبرا رہا تھا. کل صبح کے لیے دعوت دی ہے لوگوں کو کہ وہ آئیں، ان سے بات ہو. خیر اللہ کا شکر ہے کہ فجر کے بعد میں نے تو 3 گولیاں کھائیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ تھروبنگ پین جو ہو رہا تھا وہ اللہ کا فضل ہے کہ کم ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی موومنٹ جو ہے لمیٹڈ. بہرحال یہ ہے بڑھاپا. میں نے اس بڑھاپے کی کچھ تفاصیل اور جس طریقے سے وہ مجھ پر وارد ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو پھر اضافی عوارض آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے. تیسری آیت میں نے پڑھی تھی، بہت اہم آیت. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. یہ سورہ حج کی آیت طویل آیت ہے، میں نے اس کا درمیانی ٹکڑا لیا کہ تم پہلے نطفہ ہوتے ہو، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس میں جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، پھر تم بچہ، ایک بچے سے، معصوم سے، ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتے ہو، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو. پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جوانی میں، جوانی سے اوپر ذرا کھیڑ عمر میں، یا آغاز یہ ہے ابھی بڑھاپے کا، اللہ نے لے لیا. اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارذل العمر کو لوٹا دیے جائیں. رزیل سے یہ ارذل ہے، رزیل یہ تو ارشد جانتا ہے. بہت ہی بری زندگی، بہت بری زندگی. وہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. بڑے سے بڑے عالم جو ہے اس کے بعد سب گیا، علم گیا، ختم ہوا، سب بھول گئے، سب گیا. جس کا میں نے ابتدائی آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ میری یادداشت آ سکتا ہے. یہ ارذل العمر وہ ہے کہ جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو اور وہ اپنے اعزاء و اقارب پر بوجھ بن جائے، اپنی تمام ضروریات کے لیے وہ ان کا محتاج، یہاں تک کہ جو حوائج ضروریات ان کے لیے بھی دوسروں کا محتاج. یہ ارذل العمر ہے جس سے حضور پناہ مانگتے تھے. سب اللہ کا شکر میں ابھی اس ارذل العمر کو نہیں پہنچا اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اس ارذل العمر کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا دے، میں بوجھ نہ بنوں. اگرچہ میں نے اس ارذل العمر کا مزہ 2 مرتبہ چکھ لیا. 98 میں جب میرے گھٹنوں کا آپریشن ہوا تو چند دن میرے اسی حالت میں گزرے تھے. خود نہ ہل سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ پیشاب، نہ پخانہ، کچھ بھی نہیں، سب دوسروں کے حوالے. اور اب پھر میں نے، وہ تو پھر بھی چند دن تھے، 5 6 7 دنوں میں، اور اس مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ مہینوں پر بات گئی. یہ ارذل العمر کا ایک تماشا مجھے دکھا دیا ہے. ویسے ارذل العمر آج کل آپ سنتے رہتے ہوں گے، الزائمر ڈیزیز ایک ہے، سب یادداشت ختم. صدر ریگن جو بڑا ایکٹر ہوتا تھا، پھر صدر ہوا امریکہ کا، پھر اس کا جو حشر ہوا ہے اگر آپ کو معلوم ہے، پہچاننا چھوڑ دیا تھا کسی کو. بہت عرصے تک صرف بیوی کو پہچانتے رہے، اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ بیوی کو نہیں پہچانے. اسے کہا جاتا ہے آج کی اصطلاح میں ہیومن ویجیٹیبل. بس یہ ہے کہ نلکی لگی ہوئی ہے، کھانا دے رہے ہیں اس میں سے، اور ریسپیریٹر لگا ہوا ہے، اس سے سانس کی کیفیت ہو رہی ہے، دل کے لیے بھی کوئی لگا ہوا ہے. تو زندہ تو ہے، ابھی شیرون پڑا ہوا ہے، نہ زندوں میں نہ مردوں. مردوں سے قریب پر ہے، زندوں سے بہت دور ہے. لیکن بہرحال یہ تو اس پچھلے زمانے میں باتیں نہیں ہوتی تھی. لیکن ارذل العمر جو ہے، نکمی عمر، بری. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بچائے، اس سے پہلے اٹھا لے. آپ بھی میری اس دعا پر آمین کریں. اب میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، پروگرام کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا اس کے 2 حصے ہیں. اس درس کا پروگرام کیا ہے اور میرا یہ درس الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری رہے. میں نے عرض کیا تھا کہ نظریاتی تحریکوں کا دار و مدار اشخاص پر نہیں ہوا. ہماری تنظیم کے رفیقہ نے مجھ پر بڑا اتمام حجت کیا، مجھے خاموش کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ کھودتے رہیں گے، نئے نئے موتی نکلتے رہیں گے، نئے نئے ہیرے نکلتے رہیں گے، یہ کام کبھی ختم نہیں ہوگی، تو آپ کیسے ختم کر رہے ہیں؟ اس وقت تو جواب ہو گیا تھا، بعد میں میری سمجھ میں بات آ گئی. بھائی کان جو ہے پوری کوئی ایک آدمی تو نہیں کھودتا، ایک نسل کھودتی ہے، اس کے بعد اگلی نسل کھودتی ہے. اگر کان واقعی بڑی ہے، نسل بعد نسلیں اس میں سے نکل جائیں گے. قرآن کی بات یہ ہے کہ لاکن کبھی عجائب ہو، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن یہ ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، ایک جنریشن کی ایک لمیٹیشن ہے، تقدیر جسے کہتے ہیں. ایک نسل کی تقدیر ہے، ایک فرد کی تقدیر ہے، ایویلویشن. ہر فرد جو ہے یہ نہیں کرے گا کہ وہ آخری انتہا کو پہنچ جائے. یہ تو ابھی زمانہ اور کھلے گا، ہمارے فزیکل علوم اور آگے بڑھیں گے. سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم فلا حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں اپنی کائنات میں، آفاق میں، ان کی اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے، اور یہ ہوتا چلا جائے گا. دس پروسیس از گوئنگ آن. اس میں جس حد تک میری صلاحیت تھی، میری جو بھی گنجائش تھی، اب یہ اگلی نسل کو شفٹ ہو.
اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا فضل کہ میرے دونوں کام جو ہے میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے میری اگلی نسل سے میری اگلی نسل جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل، ایک میرے مانوی اولاد ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے میں 100 کہا کرتا تھا، اب میں سمجھتا ہوں سینکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں نوجوان، ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ان میں ڈینٹل سرجنز بھی ہیں، ان میں انجینئرز ہیں، ان میں فلاسفرز ہیں۔ انہوں نے قرآن کی اس دعوت کو مجھ سے خوب سمجھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور لگے ہوئے دن رات۔ اس کی طرف سے تو مجھے بہت اطمینان، بلکہ یہ کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کراچی اس سلسلے میں لاہور پر بازی لے گیا۔ لاہور میں جتنے بھی لوگ زیادہ قریب آئے وہ پھر تنظیم اسلامی کے اندر، وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ تنظیم اسلامی کا مرکز تو وہاں نہیں ہے لاہور میں، تو وہاں جو لوگ آئے ہیں وہ درس قرآن، تدریس قرآن، بیان قرآن اس میں لگے ہیں، اور وہاں کئی اکیڈمیز بن چکی ہیں۔ یہاں تو ایک ہے، وہاں بھی پہلے ایک بہت بڑی تھی، چھوٹی چھوٹی کئی اکیڈمیز کراچی کی کئی آبادیاں بن چکی ہیں۔ تو ایک تو میری یہ مانوی اولاد ہے، ایک میری سلبی اولاد۔ اللہ نے 4 بیٹے آیا، اور میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، میں نے بھی کبھی بتایا تھا۔ میری ایک دعا مسلسل رہی، رمضان میں خاص طور پر، حج اور عمرے کے دوران خاص طور پر۔ میں نے جو یہ شوق ہوتے ہیں طواف کے اور جو سعی کے، ان میں دعائیں مقرر کر رکھی تھی۔ پہلے چکر میں حمد ثنا شکر صرف، دوسرے میں درود اور سلام حضور، تیسرے میں والدین کے لیے دعا، چوتھے میں اولاد کے لیے دعا، پھر بقیہ میں اپنے لیے۔ اس میں تعوذ بھی ایک پورا چکر تعوذ صرف پناہ تھا، اور ایک نے یہ کہ سوال بھی کرنا ہے۔ یہ جو بچوں کے لیے میں دعا کرتا تھا ان میں خاص طور پر ایک دعا تھی، آج میں اس کے الفاظ بھی بتا دوں۔ اللہم رب اجعل ابنائی کلہم کابناء احمد السرہندی وولی اللہ الدہلوی رحمہ اللہ علی حسب نسبتی الیہما۔ اللہ میرے بیٹوں کو تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے بیٹے اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹوں کے مانند بنا دے، اسی نسبت سے جو نسبت مجھے ان کے ساتھ ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، اگر مجھے حضرت مجدد سے 1 کروڑ میں 1 کی نسبت ہے، نسبت تو ہے نا، ہم کس کی طرف نسبت کریں گے؟ ہماری پہلی نسبت حضور کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ مجددین امت صحابہ کرام نسبتیں ہیں۔ اگر مجھے کوئی نسبت 1 ارب میں 1 کروڑ میں 1 نسبت کوئی ہے، وہی نسبت ان کے بیٹوں سے میرے بیٹوں کی کر دیں۔ یہ دعا نہیں ہے۔ اور میں اتفاق کی بات ہے کہ شیخ احمد سرہندی کے بھی 4 ہی بیٹے تھے، شاہ ولی اللہ کے بھی 4 ہی بیٹے مشہور۔ بہرحال یہ میری سلبی اولاد ہے، اور وہ میں دیکھ رہا ہوں میری دعا جو ہے اللہ نے قبول کی، لگے ہوئے اسی کام کے اندر چاہتا۔ تھوڑی سی کمی میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں، اگرچہ وہ اس تحریک کے لیے بہت مفید کام کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ میں صلاحیت انہیں دی ہے، شعبہ سم و بصر، لیکن یہ کہ یہ بیان جو ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس کی طرف ان کی توجہ ابھی مائل نہیں ہوئی۔ اللہ بہرحال میرا یہ درس آئندہ جو ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید جاری رکھے، جیسے تنظیم میں ذمہ داری منتقل ہو گئی عزیزم حافظ عاطف سعید، اس درس قرآن میں میرے جانشین کی حیثیت ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو حاصل ہے۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کر ہو۔ میری میراث کیا ہے؟ میری میراث صرف علم اور فکر ہے، اور کچھ نہیں۔ میری کوئی جائیداد نہیں جو میری اولاد میں تقسیم ہونے والی، میرا کوئی بینک بیلنس نہیں کہ جس کی تقسیم کا سوال ہے، میری کوئی میراث نہیں۔ میں بہت سے لوگوں کو شاید محسوس ہو کہ اس میں تعلی ہے یا کچھ تفاخر کا جذبہ آ گیا ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک حکم ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں بھی تمہارے رب پر کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں بیان کرو۔ مجھے ایک نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حاصل ہے، پھر وہی کہوں گا 1 ارب میں 1 کی نسبت صحیح، لیکن ہے ہم کس کی طرف نسبت دیں اپنے آپ کو؟ معاذ اللہ کسی اور کی طرف نسبت کیوں دیں؟ لیکن ایک خصوصی نسبت کیا ہے؟ 40 برس کی عمر کے بعد حضور نے زندگی کا ایک لمحہ بھی معاش پر صرف نہیں کیا۔ الحمدللہ کہ یہی معاملہ میرا ہے۔ اس ضمن میں جب میں نے آخری فیصلہ کیا تھا اپنے میڈیکل پریکٹس کو ترجیح دینے کا، تو جس کرم میں سے میں گزرا تھا، جس سوچ بچار، جو تفکرات سے، نہ کوئی جائیداد نہ کوئی کچھ نہیں، نتھنگ ٹو فال بیک اپون، اندھے کنویں میں چھلانگ مار رہے، لیکن اللہ نے توفیق دی۔ میرا ایک لمحہ بھی 40 برس کی عمر کے بعد، جس کو 35 برس گزر چکے ہیں، معاش کے لیے سب سے 12 اللہ نے کبھی فاقہ من یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ بھروسہ کر دینا ایک مرتبہ بڑا کڑا ہے، مشکل ہے، سارا امتحان اسی میں۔ اندھے کنویں میں چھلانگ مارو، اللہ توکل کرو، اس کے ذمہ ہے رزق دینا، اس کے ذمہ ہے، ہمیں گمان نہیں ہوگا کہاں سے ہوگا، ضرورتیں پوری ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال میری علاج جو میں نے عرض کیا ہے وہ علم و فکر ہے صرف، اور میں نے اپنی پوری زندگی کا یہ جو زندگی ہے
جب سے کہ تحریکی کام میں نے شروع کیا، اس کا حساب و کتاب جو ہے میں نے کہاں سے کھایا، کہاں سے اللہ نے راستہ بنا، کیا حالات تھے جب میں نے یہ اندھے کنویں میں چھلانگ ماری، یہ میں نے لکھ دیا۔ حساب کم و بیش میری کتاب موجود ہے، ساری تفسیر اس کے اندر میں نے لکھ دی تاکہ یہ واضح ہو جائے، جیسا کہ انبیاء کرام کا قول بار بار آتا ہے، وما اسألکم علیہ من اجر، میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس پر کوئی اجرت مجھے نہیں چاہیے، کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ان اجری الا علی رب العالمین، یہ نسبت بھی مجھے اللہ نے عطا فرمائی، کوئی تنخواہ نہیں رہی، ہاں کچھ سہولتیں حاصل ہوئی، بہرحال اللہ تعالیٰ کرتا۔ تو میری میراث جو ہے وہ یہی علم اور فکر، اور اسی کے لیے علامہ اقبال کا اشعار سنا رہا ہوں، یہی کچھ ہے ساقی بتائے فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، میں اپنی اولاد سے، سلبی اولاد سے، خاص طور پر مانوی اولاد سے بھی توقع کرتا ہوں کہ یہ جو متاع فقیر انہیں منتقل ہوئی ہے، اب وہ اسے قافلہ انسانی کے اندر تقسیم کریں، پہنچائیں، لٹائیں، بانٹیں۔ عزیزم، عارف رشید مجھ سے چند باتوں میں مشابہ بھی ہیں، میں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی اور کچھ عرصے ڈاکٹری کی بھی پھر چھوڑ دی اس دین کے کام کے لیے، انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی، حالانکہ یہ اس وقت پڑھ رہے تھے جبکہ میرا کام پوری طرح سے شدت کے ساتھ، میری دعوت، میرا پیغام ان کے سامنے آ چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی ہم کیا کریں گے پڑھ کر، یہ آپ نے ڈاکٹری چھوڑ دی تو میں کیا کروں گا پڑھ کر، ہمیں تو یہی کام کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں بیٹے، یہ نہ پاس کر لوں۔ انہیں لوگ کہیں گے کہ ناکام ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، یا یہ کہ اگر یہ MBBS کا دمچھلا نہیں لگا ہوا ہوگا لوگ سمجھیں گے کہ یہ ذرا حقیقت روزگار کے مارے ہوئے ادھر آ گئے ہیں۔ معلوم ہو کہ MBBS راستہ کھلا تھا معاش کا ان کا، اس کو چھوڑ کر یہ بہتر ہے۔ پھر میں نے ایک بات اور بھی کہی، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی شیطانی حربت ان پر کامیاب ہو جائے، رجعت قہقری ہو جائے، واپس جانا چاہو تو پھر افسوس کرو گے، افسوس کرو گے کہ میں نے نہیں پڑھا، میں مکمل کر لیتا۔ بہرحال انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی اور چھوڑی، پھر ان کی آواز مجھ سے بہت مشابہ ہے، ان کا انداز بیان بھی مجھ سے بہت مشابہ ہے۔ تو میرے بیٹوں میں اس درس قرآن کے اعتبار سے میری جانشینی کے سب سے اہل وہی ہے۔ اس درس کے بارے میں میرا ایک خیال یہاں آنے تک تھا، اب بدلا اسی وقت۔ خیال یہ تھا کہ جہاں میرا درس ختم ہوا ہے سورہ مائدہ کے مقام پر، وہیں سے آگے یہ پک اپ۔ اب میری رائے یہ ہے کہ میں وقتاً فوقتاً اس دوران میں خود بھی طبیعت کی آمادگی ہو، انشراح ہو، تو یہاں آ کر کبھی مہینے میں ایک بار، 2 مہینے میں ایک بار، تو سورہ مائدہ کی تکمیل تو میں خود کروں۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی سورتوں کا پہلا گروپ جو ہے وہ میرے ہی درس کی شکل میں ریکارڈ ہو جائے گا۔ البتہ دوسرا گروپ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے وہ اپنا درس شروع ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ البتہ بہت سے حضرات کو یہ خیال ہے کہ آپ کا پورا درس قرآن ریکارڈ ہو جاتا ہے، تو ان کو میں یہ بتا رہا ہوں میرا پورا درس قرآن ریکارڈڈ موجود ہے، یہ تو 42 ٹائم شروع ہوا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس دور کے کیمراز کے ذریعے سے ریکارڈ ہوا تھا، ویڈیو بنے تھے جو سیٹلائٹ پر نہیں جا سکتے، جو ٹی وی کے ذریعے سے جنہیں ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جا سکتا، دیکھا تو جا سکتا ہے، ویڈیو موجود ہے، آڈیو۔ تو گویا کہ میری تقریری تفسیر موجود ہے، مکمل موجود ہے، جس کو دلچسپی ہے اس کا مطالعہ کرے، اسے سنے۔ میں تحریری مفسر نہیں ہوں، تقریر کے اندر میں نے جو بھی کیا ہے کیا، اور اب اللہ کے فضل سے سورہ حدید کی جو میری وضاحت ہے وہ ایک کتابی شکل میں آ گئی۔ بہرحال وہ تو موجود ہے، اس کی طرف جو بھی رجوع کرنا چاہے وہ راستہ بند نہیں ہے۔ بہرحال ایک تو میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں یہ جو جانشینی کا منصب حاصل ہو رہا ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کو، اس کا حق ادا کر سکے، اور آپ کو میرا فکر ملے گا ان کے درس میں۔ یہ بچپن سب کے ساتھ ہیں، یہ 10 سال کے تھے جب میں نے یہاں کام شروع کیا 1965 میں، اور ہر میرے درس میں میرے ساتھ شریک ہوتے تھے، ہر اتوار میں شریک ہوتے تھے، ہر جمعے میں شریک ہوتے تھے، عارف اور عاکف دونوں۔ چنانچہ ان کے تو تحت الشعور کے اندر بھی تہیں لگی ہوئی ہیں میرے فکر کی اور میرے سوچ۔ اس اعتبار سے یہ ہے کہ اس کام کا تسلسل رہے گا، اس تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی اس دلچسپی کو بند رکھیں، بلکہ پڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ بات اب اگلی منزل تک جا رہی ہے، اگلی نسل تک جا رہی ہے، تو آپ کی طرف سے بھی اس میں کوشش ہونی چاہیے۔ اب میری دوسری بات کا دوسرا حصہ ہے، میں خود اب کیا کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک تو نیم معذوری کا میری کیفیت ہے، ابھی ظاہر بات ہے میں ابھی سفر نہیں کر سکتا، باہر نہیں جا سکتا، اکیڈمی کے اندر ہی چلنا پھرنا ہے، یا پھر یہ کہ بہت اسپیشل یتن کر کے مجھے کہیں لے جایا جا سکتا۔ اس وقت تک تو میں 2 کام، ایک کے لیے تو خاص طور پر میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ میرے قلم پر سے گرا کھول دے، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے میرا لکھا ہوا کم نہیں ہے، ہمارا لٹریچر جو ہے کافی بڑی چھپ رہا ہے دلی میں بڑے پیمانے پر، اور بہت عمدہ، ہماری اعتماد سے کہیں بہتر اعتماد کے ساتھ۔ تو اس پہلو سے یہ ہے، لیکن یہ کہ بعض اس میں خلا ایسے ہیں جو میں چاہوں گا کہ پر کروں، اور دوسرے یہ کہ میں پچھلی تحریروں پر نظر ثانی کروں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، only stones do not change، اگر کسی معاملے میں میری رائے میں کوئی
تبدیلی آئی ہوئی اس عرصے کے دوران تو میں اسے بھاری کام کروں. ایک تو یہ کام ہے جو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کر سکتا ہوں. دوسرا یہ کہ ملاقات ہی میرے پاس بہت، جیسے میں نے کہا تھا پوری دنیا میں گونج ہے اس درس کی، کوئی کہیں سے چلا رہا، کوئی کہیں سے چلا رہا. ان لوگوں کے ساتھ گفتگو، اور وہ جو انہیں محبت یا کچھ عقیدت درس قرآن کی وجہ سے ہو گئی ہے، اسے عمل کے رخ پر ڈالنا کہ بھائی آگے آؤ کام کرو، اور اس عمل کے جو خد و خال ہے ان پر واضح کرنا. یہ میں اپنی گفتگو کے ذریعے کر رہا ہوں. اس دور میں بھی کرتا ہوں. لوگ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں واضح کرتا ہوں. مجھ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے. کچھ لوگ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، آ کے ہاتھ چومتے، میں کہتا ہوں بھائی یہ نہیں ہے، اصل کام یہ ہے. یہ دو کام تو میں نیم معذوری کی جو کیفیت ہے اس میں بھی کر سکتا ہوں. اگر اللہ اسے نکالتا اس کے اختیار میں ہے. میں اگر موبائل ہو جاؤں پوری طرح سے، سفر بھی کر سکوں، جا سکوں، آ سکوں. تو پھر میرے کرنے کا کام اصل میں یہ ہے کہ درس قرآن ایک علمی شے ہے، جو اس کا ایسنس ہے، جو اس کا پیغام ہے، جو اس کی حکمت ہے بنیادی. وہ جو میرا بنیادی فکر ہے وہ بہت پختہ ہے الحمدللہ سبحان اللہ، اور اس میں میری یادداشت نے کوئی خرابی پیدا نہیں کی. اس کو میں گھوموں پھروں، اب بجائے اس کے کہ اتوار جو ہے میرا یہاں فکس ہو گیا. حالانکہ دوسری جگہوں پر بھی کوئی اگر اجتماع کرتا ہو تو دن تو اتوار ہی کا بنتا ہے. جمعے میں جا کے آپ تقریر کریں، جمعے میں لوگ آتے ہیں، آخری وقت میں بیٹھے رہے، لیکن یہ اتوار جو بھی آئے گا ارادے سے آئے گا. تو میں یہ کام جو ہے بنیادی فکر، بنیادی باقی علمی چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. میرا اپنا درس ریکارڈڈ ہے اور یہ بات آگے چلتی رہے گی. اس میں تو کبھی کوئی اسٹیسس نہیں آئے گا، کہیں جا کر بات ختم نہیں ہوگی، بڑھتی جائے گی. اب میری آخری چیز، میرے دینی، ملی، تاریخی، سیاسی اور عمرانی فکر کا خلاصہ، میرے 50 سال سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر کا حاصل، جسے میں نے آج کی اس الوداعی نشست جو ہے درس قرآن کے اعتبار سے، تو اس کا تحفہ سے میں قرار دے رہا ہوں. اس میں سب سے پہلے ایک شکوہ ہے. بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، محب بھی، عقیدت مند بھی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہاتھ بھی چومتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں. میں خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو، روکتا بھی. لیکن افسوس، صد افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دے. میں آپ سے بھی یہ شکوہ کر رہا ہوں. ہر کسے الظن خود شد یار من، بال نے شکوے کیے ہیں. ہر کسے الظن خود شد یار من، ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بن گیا. وَاسْدُرُونِ من نجس اسرار من، میرے اندر سے اس نے میری چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں تلاش. تو کیا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں. شاعری پڑھ لی، سر جھوم گیا، سر ڈھونڈ لیا، ایک بار نہیں بنا. اور اس سے بھی زیادہ جو ہے مرا یارا غزل خانش، مجھے لوگوں نے ایک غزل خان سمجھ لیا. شاید میں اس طرح سے مجھے بھی بس ایک مدرس سے قرآن سمجھ لیا. میری اصل زندگی کس کام میں بیتی ہے، میرے اصل مقاصد کیا تھے، میرے اصل ہدف کیا تھے، اور ہے اللہ کا فضل ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں ہے. وہ کیا ہے اس پر توجہ نہیں. اس کو تو میں نے ذریعہ بنایا ہے، سازش خود بہار. میرا مقصد ہے یہ اس امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے. اونٹنیوں نے توڑا لی ہے اپنی رسیاں، ناقہ بے زمام ہو کر کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر. ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہتا ہے، جمع ہو جائے وہ منزل کی جو اللہ نے ان کے لیے معین کی، رسول نے معین کی، اس کی طرف پیش قدمی کرے. میرا تو مقصد یہ ہے. بہرحال میں اس سمجھ میں اپنی باتیں آپ سے عرض کروں گا بہت اختصار کے ساتھ. دیکھیے جہاں تک تاریخی اور